بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 4۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت گاروں سے کہہ کر ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دی تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ وہ واپس آ کر اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا ہے، بس آپ اب ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے کول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اپنا کول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹوں، تم ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ کئی دروازوں سے داخل ہونا۔ قرآن مجید میں ہے جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا جو ایک پیالہ ہوتا ہے وہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز کھوئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا گیا کہ اس کی یہی سزا ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ پس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح تدبیر کی، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ہم نے یوسف کے لیے اس طرح تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ اس کے والد بہت بوڑھی عمر کے شخص ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم تو اس طرح نا انصافی کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم جس کے پاس پیالہ نکلا ہے اس کے بجائے کسی اور کو رکھ لیں۔ وہ سب جب مایوس ہوئے تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ کول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہیں۔ جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، یا اللہ میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ واپس آ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی اور کہنے لگے آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہاں سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اپنے لاسٹ ولاگ میں جو یوسف علیہ السلام کا ہمارا قصہ چل رہا ہے اس میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک یہ قصہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بھائیوں کو ان سے حسد تھا، وہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال آئے، وہاں پر ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ ڈالا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام عورتوں کے فریب سے بچے رہے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام معصوم ثابت ہوئے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ زندان میں گئے تو وہاں پر وہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، اور ان کے ساتھ دو ساتھی اور داخل ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی، اسی طرح انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور ان کو ایک اچھی تدبیر بھی پیش کی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خزانے پر مقرر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی اور اپنے جو کھویا ہوا پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کے پاس سے برآمد کیا۔
جو باقی بھائی تھے وہ واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ساری جو کہانی تھی وہ یعقوب علیہ السلام کو بتائی۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا انشاءاللہ اگلے آخری ولاگ میں کور کریں گے۔ فلسطین کے غزہ کے جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔